السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور سلمان غنی صاحب. ناظرین، اگر پاکستان کی الیکشنز کی تاریخ دیکھی جائے تو ہمیشہ الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتوں کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ اور الیکشن کے بعد دھاندلی کا شور مچتا ہے. یہ روایت اب تک برقرار ہے. سوال ہمارا یہ ہے کہ آنے والے انتخابات میں دھاندلی کا شور نہ مچے، سیاست مضبوط ہو، جمہوریت مضبوط ہو. آنے والے انتخابات کو با اعتبار الیکشن بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا سیاسی جماعتیں اس میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں؟ اسی پر آج ہم بات کریں گے. ایاز صاحب، روایت رہی ہے، دھاندلی کا شور بھی مچتا ہے اور لیول پلینگ کا فیلڈ نہ ملنے کا شور تو ابھی سے مچ چکا ہے. تو ایسے انتخابات تو استحکام کا باعث نہیں بنیں گے. با اعتبار انتخابات کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حضور، اس وقت کون کافر ہے جو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں؟ وہ صرف پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں. اس میں جو آپ نے مورچے کھودنے ہیں کھودیں، جو خندقیں لگانی ہیں لگائیں. وہ صرف کہہ رہے ہیں کبڈی کا میدان تو سجا دیں، اتنی ہمت پیدا کریں. وہ کم بخت نہیں مانگ رہے لیول پلینگ فیلڈ. وہ پہلی دعا کر رہے ہیں کہ دل میں کچھ تھوڑا سا حوصلہ ہے. وہ دعا کر رہے ہیں. حوصلہ کرتے ہوئے آپ میدان تو سجائیں. وہ جو ہمارے دوست دیرینہ یار چودھری نثار علی خان کا فیورٹ جملہ، میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے. گھوڑا بھی حاضر ہے. تو یہ جو کم بخت کہہ رہے ہیں وہ میدان تو سجاؤ، کبڈی کا میدان تو سجاؤ. یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں جی لندن سے. ایک تو وہ ٹھیکہ میرے خیال اٹھایا ہوا ہے، شاید خصوصی ٹھیکہ تھنک ٹینک نے اٹھایا ہوا ہے کہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں. آج میں نے ذکر نہیں کیا، آپ نے خود چھیڑ دیا یہ معاملہ. وہ کر رہے کانٹریکٹ ان کے پاس ہیں. ہے. آج کیا کہ میں نے کہا وہ نام ان کا تو وہ تو آپ چھوڑے نا. وہ آ رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، ڈمکانا کر رہے ہیں. 21 کو یہ ہے، وہ سب کو یہ چھوٹی چھوٹی جلسیاں کر رہے ہیں. قصور کی دیکھی آج آپ نے جلسہ؟ قصور کی جی ہم نے وہ دیکھی ہے. جیسے ٹھوکر نیاز بیگ تھا، اور ہمیں تو یہ ہے کہ کورما کہیں ہو تو پھر ہم کہیں جائیں. تو وہاں ایسے نہیں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ ان کا دل دھڑکا وہ لگا ہوا ہے. آپ کہہ رہی ہیں لیول پلینگ فیلڈ، اور پلینگ فیلڈ تو آپ دے دیں. دیکھیے، جب بھی یہاں پہ اس قسم کی حکومتیں آئیں، جب بھی یہاں پہ مشرف آئے، ضیاء الحق آئے، جو بھی آئے، انہوں نے پہلا کام کیا کہ پی سی اوز پاس کیے تاکہ عدلیہ اپنی مرضی کا ہو. یہ پہلا ڈسپنسیشن ہے، پہلا بندوبست ہے جسے کسی پی سی او پاس کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. کیونکہ اب جو ہے روایت ایک انوکھی اور دل فریب روایت ڈل چکی ہے کہ جو مرضی آئین کہے، جو مرضی قانون کہے، ہم نے وہ کرنا ہے جو مزاج یار کہے. کوئی پی سی او کے ججز سے، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں ہائی کورٹ میں، پوری فوج ہے ججوں کی، کسی سے کوئی حلف نیا نہیں لیا گیا. آرڈر پاس ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں، وہ باپ جو ہے کہتا ہے کہ بیٹے سے ملاقات، اب مجھے وہ باپ کا نام بھی بھول گیا ہے، بیٹے کا نام بھی بھول گیا ہے، کہ اس سے میری ملاقات نہیں ہوئی جب سے وہ تحویل میں گیا ہے. ہائی کورٹ یہ نہیں کہتا کہ فوری ملاقات کرائیں، کل کرائیں، پر کہتے 15 دن میں آپ دیکھیں کہ ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. مطلب سارے بے بس پڑے ہوئے ہیں. کسی پی سی او کی ضرورت نہیں ہے. کسی شریف الدین پیرزادہ کی نصیحت یا مشورے کی ضرورت نہیں ہے. کسی اے کے بروہی کی نہیں ہے. یہ نیا پاکستان ہے، نیا بندوبست ہے. اب یہ جو ہیں، جو آ رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے یہ ہیں، اور ہمارے ان کے جو ہیں ڈھول بجانے والے، وہ سارا وہ جو بینڈ ہے، وہ بھی کہہ رہے ابھی سے شروع ہو گئے. وہ چوتھی بار وزیر اعظم، اور جن کے پاس سب کچھ ہے، جن کے اشاروں پر یہ سب بندوبست چل رہا ہے، انہوں نے تشریح پہ اقتدار دے دینا. یہ کبھی ہوا ہے؟ اقتدار والنٹیریلی کسی کو دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے. رشتے آپ کر دیتے ہیں والنٹیریلی. یہ اقتدار کسی کو نہیں آپ ایسے دیتے. جس کے پاس ہوتا ہے
اور جنہوں نے یہ دیکھ لیا ہے, جن کے سامنے ایک فتنہ تھا اور ان کا اس فتنے کو ہم نے کرش کرنا. ٹھیک ہے, وہ جو آ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کریں, ابھی شکوک و شبہات باقی ہیں کہ قبولیت والا معاملہ ابھی لٹکا ہوا ہے. نہ وہ کرتی یہ ہے, ان کو خوش ہونے دیں, ان کے دل نہ توڑیں, ان کو کہیں چوتھی بار وہ ہے, اور کون دیتا ہے. پوچھ لیں گے ان سے یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں چوتھی بار وزیر اعظم بننے. لیکن پہلے شابر صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. آپ نے آج کالم میں لکھا ہے انتخابات کیسے ہوں گے, اس پر آپ ایک کانفرنس میں بھی گئے, وہاں بڑی تجاویز دی گئیں. تو انتخابات کو با اعتبار بنانے کے لیے کیا کیا تجاویز زیر غور آئیں, اور ہماری سیاسی جماعتیں کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں اس میں؟ دیکھیے, ابھی جس لیول پلینگ فیلڈ کا یا پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ کیا تھا؟ یعنی ہم نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا ہے, ہم نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا ہے, ہم نے جناح ہاؤس کو آگ لگائی ہے, ہم نے شہیدوں کے مجسمے توڑے ہیں, ہم نے ایئر بیس جو ہے اس کو نشانہ بنایا ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ تو پھر یہ ہوگی نا کہ پھر مسلم لیگ نون کو, پیپلز پارٹی کو, جمعیت علماء اسلام کو, ان کو بھی اجازت دے دی جائے کہ وہ یہ ایک سارے کام کر سکیں, تو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گی. تو جب وہ سارے کام کر لیں گے پھر ان کے خلاف بھی وہ کارروائیاں شروع ہو جائیں گی. او بھائی صاحب, یہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیے ہیں, جن پر یہ الزامات ہیں, ان کو ملٹری ایکٹ کے تحت, آرمی ایکٹ کے تحت پکڑا گیا ہے. ان کے مقدمے فوجی عدالت میں چلنے کی تیاری ہو رہی ہے. اس ملک میں کوئی مارشل لا نہیں لگا, نہ کسی پی سی او کی ضرورت ہے. یہ آرمی ایکٹ جو ہے یہ کوئی نیا ہے. اور جب ہمارے محبوب جو تھے ایاز امیر صاحب کے, اور ہم بھی بڑی ان کے حق کا احترام کرتے ہیں, وہ کہتے تھے کہ ان کے مقدمے جلائے جائے فوجی عدالتوں میں, جو سیویلینز جو ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں, فوج کو جن سے شکایات ہیں. تو بھائی بات یہ ہے, اس لیے جو چیز ہو گئی ہے اس کو صحیح تناظر میں بیان کریں, اور جو واقعہ ہوا ہے اور جو وارداتیں ہوئی ہیں ان کے نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. باقی جہاں تک جب انتخابی عمل شروع ہوگا, انتخاب کا شیڈول آ جائے گا, پھر ظاہر ہے کہ ساری جماعتوں کو یکساں سہولتیں حاصل ہوں گی. آپ بھی دیکھیے لاہور ہائی کورٹ میں ہمارے جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب ہیں, ان کے سامنے درخواست لے کے گئی پی ٹی آئی کہ ہمیں لبرٹی چوک پر جلسے کی اجازت دے دی جائے. انتظامیہ نے کہا یہاں اجازت ملی تھی, تو اس کے بعد یہاں سے لوگ جا کر کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ آور ہو گئے, اس لیے ہم اجازت نہیں دے سکتے. تو عدالت نے فیصلہ کیا کہ اگر پی ٹی آئی کو یہاں جلسے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی دوسری پارٹی کو بھی یہاں جلسے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ ہائی کورٹ کا حکم ہے. تو ہائی کورٹ جو ہے جب جلسے شروع ہوں گے, انتخابی مہم شروع ہوگی, تو جہاں جہاں جلسوں کی اجازت ہوگی سب کو وہاں جلسے کرنے ہوں گے اور ان کی اجازت ہوگی. تو ابھی تو یہ بات شروع نہیں ہوئی, ابھی تو انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اور آپ نے جس کانفرنس کا ذکر کیا پلڈیٹ کی, جی وہاں ہم بھی گئے, وہاں پی ٹی آئی کے شعیب شاہین صاحب بھی تھے, جناب پیپلز پارٹی کے فرت اللہ بابر بھی تھے, مسلم نون کے طارق فضل چودھری بھی تھے. سب یہ کہہ رہے تھے, یہ جو وہاں موجود تھے, کہ سیاسی جماعتوں کو یکجا ہونا چاہیے, ایک جگہ بیٹھ کر کوئی پروگرام بنانا چاہیے. تو یہ تو ہم سب کہہ رہے ہیں. اب دوسرے درجے کی لیڈرشپ جو کہہ رہی تھی, کاش پہلے درجے کی لیڈرشپ یہ کہے, بالکل ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, کسی اور مطالبہ کریں کیا ضرورت ہے, کیا چاہیے, مل کر بات کریں گے تو آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, مل کر بات نہیں کریں گے تو ایک دوسرے کے خلاف لگے رہیں گے.
وہ کہیں لیکن گے سوال یہ ہے نا کہ ان کی جماعت کی پالیسی تھی یا وہ انفرادی طور پر وہاں بیٹھ کر یہ بات کر رہے تھے؟ ہم بھی یہاں بیٹھ کر سب پر مل بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت پر بات کر رہے ہیں، لیکن سلمان صاحب بات ہو رہی ہے انتخابی عمل کو باعتبار بنانے کی۔ صاف اور شفاف انتخابات کیسے ممکن ہے؟ اور ایاز صاحب نے بھی ایک سوال چھوڑا آپ کے لیے، چوتھی بار وزیر اعظم کا۔ دیکھیں میں بار بار ایک بات دہراتا اچھا نہیں لگتا، میں نے تو کبھی نہیں کہا، اور باقی ٹھیکیداروں کی بات ہوتی ہے، کنٹریکٹ تو ہمارے بھائی صاحب کے پاس ہے، اور میں حیران ہوا جب شامی صاحب نے کہا کہ ان کے ہیرو، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کے ہیرو کون سے ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہیرو بدلتے رہتے ہیں۔ سوال بڑا ویلڈ ہے آج کے تازہ پاکستان کے اندر انتخابات کی ساکھ کیوں نہیں بن پاتی، یہ بہت ویلڈ کویسچن۔ انتخابات کی ساکھ بنانے میں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا رول ہے۔ کیا پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے اہم ایشوز پہ، سلگتے ایشوز پہ، انتخابات کے عمل پر مل بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ کچھ عرصہ پہلے تک پارٹیز تمام تر مخالفتوں کے باوجود بیٹھ کر فیصلے کرتی تھی، نگرانوں کے فیصلے بھی ہوتے تھے، انتخابات کے فیصلے بھی ہوتے تھے۔ پھر پاکستانی قوم کو بتایا گیا کہ ایک تیسرا تجربہ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں تبدیلی سرکار کا۔ انہوں نے ڈائیلاگ تو بہت دور کی بات، وہ اپنے سیاسی مخالفین کو جو کہہ کے پکارتے رہے روزانہ کی بنیاد پہ، وہ ساری قوم کو پتہ ہے۔ پاکستان کے اندر اتنا انتشار اور خلفشار کبھی پیدا نہیں ہوا جتنا پچھلے 10 سالوں میں پیدا ہوا ہے۔ کس کی وجہ سے ہوا ہے، کیوں کر ہوا ہے، اور کون کون اس میں سہولت کار تھے؟ اب بات یہ کہ کیا سیاست جو ہے یہ محض اقتدار کے اصول کا نام ہے؟ دنیا کے جمہوری معاشروں میں اس سیاست کو بروئے کار لایا جاتا ہے کہ حکومتوں میں لوگ آتے ہیں ایشوز کے حل کے لیے، پاکستان کے اندر لوگ اقتدار میں آتے ہیں کہ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، دیوار سے لگانے کے لیے۔ اور وہ جو شامی صاحب نے ذکر کر دیا ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پولیٹیکل لیڈرشپ ریزرویشن کا اظہار کرتی رہی ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو انہوں نے 5-6 چیزیں گنوائی ہیں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ دشمن یہ آ کے کر سکتا پاکستان کے اندر؟ اور پھر وہ موسن بھی تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنا سہولت کار بنا ہے سب کو اتنا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑا ہے۔ لیکن بات یہ کہ اگر پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے، یہ بات ہم یہاں پر ہمیشہ سے کہتے ہیں، لیکن جن کے لیے کہتے ہیں انہوں نے آج تک اس پہ کان نہیں دھرے کہ جب تک آپ مل بیٹھ کر اپنا سسٹم دیکھیں، ہم پریس کلب کا الیکشن لڑتے ہیں، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن ہوتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی وہاں پر کہا گیا ہو کہ دونس دھاندلی یہ وہ، ہر سال الیکشن ہوتے ہیں۔ ان کے الیکشن میں کیوں؟ اس لیے کہ الیکشن میں انحصار صرف عوام پہ نہیں ہوتا، پھر الیکشن میں انحصار پس پردہ قوتوں پہ ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے جمہوری معاشروں میں جو حکومتیں بس اقتدار آتی ہیں عوام کی تائید اور حمایت سے، ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ ان پارٹیز کا زیادہ دار و مدار جو ہوتا ہے پس پردہ قوتوں سے ہوتا ہے۔ ان میں عوام کی جڑوں اس لیے نہیں ہے، دیکھیں نا، چلے یہ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ عوام میں جڑیں کیوں نہیں ہیں۔ یہ تو 5 سال کا تجربہ ہے، مجھے آپ بتا دیں کہ کوئی ایک ریلیف 5 سال کے اندر عوام کو ملا ان پولیٹیکل فورسز سے جو حکومتوں کے اندر موجود رہی ہیں، اور ہم بھی ساتھ فریق بن گئے، اس لیے فریق بن گئے۔ لیکن بات یہ کہ ہمیں تو بیٹھ کے تجزیہ کرنا چاہیے کہ زمینی حقائق کیا ہیں۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر 9 مئی کے واقعے سے صرف ایک پارٹی کی وجہ سے یہ سیاست کمزور نہیں، ساری سیاست کمزور کر دی۔ اس لیے کہ جب آپ غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کریں گے اور سیاستدان ہوتے ہوئے سیاسی طرز عمل اختیار نہیں کریں گے تو پولرائزیشن بڑھے گی۔ اس پولرائزیشن نے ان سیاسی قوتوں کو ہی نقصان نہیں پہنچایا، اس سیاسی سسٹم کو ہی نقصان نہیں پہنچایا، پاکستان کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور آج یہ ہے کہ کراچی سے لے کر خیبر تک لوگ پریشان ہیں، کوئی ان مسائل زدہ مہنگائی زدہ لوگوں کی آواز بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انتخابات لیکن انتخابی ماحول کیوں نہیں طاری ہو پا رہا؟ اس پہ تو نہیں کوئی سوچ رہا کہ کیا وجہ ہے اور کیا دیا آپ نے لوگوں کو؟ ہمیں نظر آ رہی ہے صرف جلسے کرتی ہوئی، باقی کوئی جماعت نہیں۔ بھائی وہ تو آپ ایسے نہ انہیں بار بار کیا کریں کہ جی وہاں پر چونیا میں جلسہ ہو رہا ہے یا ٹھوکر میں ہو رہا ہے، انہیں پتہ ہے سارا، چونکہ وہ اس کا حصہ رہے ہیں اور اس وقت حصہ رہے ہیں جب اس پارٹی نے اقتدار میں آنا تھا، ٹھیک ہے، اپوزیشن میں نہیں، اقتدار میں جب آتا ہے۔ تو یہ پرسیپشن پاکستان کی سیاست میں ہے، یہ جو ڈیل کرتے ہیں نا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ڈیلوں کی سیاست سے پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہوتی ہیں۔ اس ملک کا المیہ یہ ہے
کہ ان ڈیلوں کی سیاست کی وجہ سے جب پرسیپشن بن جاتا ہے نا کہ کوئی اقتدار میں آ رہا ہے، آپ نے دیکھا نہیں کہ 2 ہفتے پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ نواز شریف نہیں آ رہا، پھر یہاں پر کہا گیا کہ بھائی سیاسی طور پہ بھی قانونی طور پہ بھی وہ آ رہے ہیں، تو اس نے تو آنا ہی آنا ہے، وہ تو اس وقت آ گیا تھا جب اس نے آ کے جیل جانا تھا، اب تو حالات بدلے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں نا، بس 2-3 یہ اور 8 سوال ہفتے آپ رہ گئے، پوچھ لیں، آپ بہت کم، نہیں یہ 5-6 دن رہ گئے، اس کے بعد سیاست کیا رخ لیتی ہے یہ دیکھنا باقی ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے صاف اور شفاف انتخابات کیسے ممکن ہو سکتے ہیں جس سے سیاست بھی مضبوط ہو، جمہوریت بھی مضبوط ہو۔ دیکھیے اب اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، انتخاب ہوں گے اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی انتخابات ہمارے ہاں ہوتے رہے ہیں، اس کے بعد بھی دھاندلی کا شور مچا تو پھر کیا جی کریں؟ وہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہوگی، ہم اپنی روایت پہ چل رہے ہیں نا۔ دیکھیے ہر ملک میں کچھ سیاسی روایات ڈیولپ ہوتی ہیں، کچھ ملکوں میں سیاسی روایت ہوتی ہیں جمہوریت کی، اصول کی، قاعدوں کی، کچھ ممالک میں یہ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، اور اس کی ذمہ داری صرف سیاسی جماعتوں پہ نہیں آتی، پھر سیاسی جماعتوں کا بھی اس میں کردار ہے۔ اس لیے دیکھیے سیاسی جماعتوں کے انڈیویجول لیڈر سے بات کریں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کتنے امن پسند، کتنے جمہوریت پسند، کتنے اصول پسند ہیں۔ لیکن مسئلہ اس لیے حل نہیں ہوتا کہ ہر پارٹی والا اپنے آپ کو مظلوم اور باقی سب کو ظالم سمجھتا ہے۔ جب تک آپ ایکویلٹی کی بیسس پہ نہیں کریں گے اور آپ یہ نہیں کریں گے کس طریقے سے آپ کے سیاسی مخالف کو کوئی لا استعمال کر کے، کوئی قاعدہ استعمال کر کے کسی طرح پکڑ قابو کر لیا جائے الیکشن سے پہلے، تو اس لیے ہوتا ہے۔ باقی رہا جہاں تک اگر آپ جو ہے نا ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے، دیکھیے اگر اس وقت ایک پارٹی ٹارگٹ ہو رہی ہے تو یہ بھی ہماری روایت ہے، ہم نے ماضی میں دیکھا ہے۔ ہم نے صرف یہ ہوا ہے کہ اس زمانے میں فوجی حکومتیں ہوتی تھیں، ہم نے پیپل پارٹی کو بھی ٹارگٹ ہوتے دیکھا ہے، پھر اس کے بعد پی ایم ایل این پہ بھی ایک وقت آیا ہے ایک ملٹری رول کے اندر، اب جو ہے ایک اور پارٹی پہ ٹارگٹ ہے۔ اور ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے ہاں الیکٹرل پروسیس چلایا جاتا ہے اس کا ہوتا یہ ہے کہ آپ کچھ پولیٹیکل لیڈرز کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، چاہے وہ ایبڈو سے نکال لیں، چاہے وہ کسی اور طریقے سے نکال لیں، کچھ کو کوآپٹ کیا جاتا ہے، کچھ کو اپنے ساتھ ملایا جاتا ہے، کچھ کو انکریج کیا جاتا ہے۔ سارے آپ ہسٹری کو دیکھ لیں، میں آپ اسپیسیفک کی بات نہیں کر رہا، اصولی سطح پہ کہ کیا پاکستان کی ہسٹری پڑھ کے کیا آپ پولیٹیکل کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں۔ پولیٹیکل کنکلوژن یہ ہے کہ کچھ لیڈروں کو نکال دیا جاتا ہے، راندہ درگاہ ہوتے ہیں، کچھ کو کوآپٹ کیا جاتا ہے، کوآپشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک الیکشن بہت کیئرفلی مینیج کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بھی اگر بات نہ بنے تو پھر حکومت بنوائی جاتی ہے، اور وہ حکومت کچھ عرصہ چلتی ہے اور اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی فساد پڑتا ہے۔ تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ ٹھیک ہے، ہماری ایک روایت ہے۔ دیکھیے پولیٹکس کا اصول یہ ہے کہ جو ایک روایتیں بن جائیں ان روایت کو توڑنا، ان روایت سے علیحدہ ہونا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اب چلو 9/11 آ گیا، اس سے پہلے کچھ اور آ گیا تھا، اس سے پہلے کچھ اور آ گیا تھا، تو یہ چلتے رہتے ہیں۔ جب تک ہم ان واقعات میں الجھے رہیں گے ہمارا مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ ہم جو ہے 12 دسمبر میں الجھے رہے، حل نہیں نکلا۔ اب جب تک ہم 9 مئی سے آگے نہیں جائیں گے اور ان مسائل کو ایڈریس نہیں کریں گے جن مسائل کی وجہ سے پاکستان کا مستقبل پہ سوال پیدا ہو رہے ہیں، سیاسی مستقبل کی ہم بات کر رہے ہیں، صرف سیاسی مستقبل، سیاسی مستقبل کو تو معاشی مستقبل کے ساتھ بھی مشروط کیا جا رہا ہے نا۔ آپ نے کہا کہ سیاست میں ایک دوسرے کو گرانے کا، ہٹانے کا سلسلہ پرانا ہے، لیکن اس سلسلے کی وجہ سے اب معیشت دگرگوں ہے اور عوام اس کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں آپ کو لگتا ہے ایاز صاحب کہ اس جو کشتی پھنسی ہوئی ہے معیشت کی، اس کو مجدھار سے نکالنے کا حل ہے کسی کے پاس؟ کوئی ایک سیاسی جماعت آئے گی، جیسے ویژن کی بات ہو رہی ہے، ہمیں 21 اکتوبر کو ایک تقریر سننے کو ملے گی جس سے معاشی پلان دیا جائے گا۔ یہاں پہ غلط تاریخ پیش کی جا رہی ہے، یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے یہ ڈس انفارمیشن ہے کہ ہر انتخابات جو الیکشن ہے متنازع ہوئے، ایکسیپٹ نہیں کیا گیا پاکستان کی تاریخ میں۔ ایک تو بھٹو صاحب کا انتخاب تھا 77 میں، وہ متنازع تھا، جس سے ایک تحریک پیدا ہوئی اور پھر مارشل لاء پہ۔ دوسرا تھا جو فیئر سے شفاف الیکشن تھا 1970 کا،
اس کے نتائج نہیں تسلیم کیے گئے. اس کے مجرم بھٹو صاحب تھے. بھٹو صاحب کا نام تو شامی صاحب نے کل بڑی تفصیل سے لیا. بھٹو صاحب کے ساتھ کون تھے؟ جیسے میرا حافظہ کمزور ہے، ان کا بھی شاید کل ان کو بھی یاد نہیں رہا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ کون کھڑے تھے، وہ نہیں ہوئے. باقی تمام الیکشنز جن میں مینیپولیشن بھی ہوئی ہے، بیانوں سے، بیانات سے الیکشن متنازع نہیں ہوتے. متنازع ہوتے اگر سول تحریک چلے، جیسے 77 میں چلی تھی. بھائی آپ الیکٹ ہو گئے، میں بیان دے دوں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی نارمل سول لائف ڈسٹرب کسی الیکشن کے بعد نہیں ہوئی. دس از ایبسولوٹ ڈس انفارمیشن. یہاں پہ وہ کہا جا رہا ہے عوام کو ریلیف ملے. وہ عوام کے چاچے ہم لگے عوام کو فیصلہ کرنے دینا کہ ریلیف ملا ہے یا نہیں ملا. اور جہاں تک یہ مئی 9 کا ہے، جیسے اور کوئی دلیل ختم ہو جائے تو میرے پہ آتا ہے نون لیگ میں تھے، یہ تھے، اور کوئی نہ ہو تو مئی 9 کا. اور جناب والا جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہٹائی گئی تھی، پیپلز پارٹی کا ایک حصے میں ایک ملیٹنٹ ونگ تھی، اس کا نام تھا الذوالفقار. دوسری مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی تھی. ضیاء الحق کا مارشل لاء کا زیادہ جبر اور استبلال اس الذوالفقار پہ پڑا تھا. لاہور قلعہ بھرا ہوا تھا، لیکن اس میں الذوالفقار کے ایکٹیوسٹ تھے. جو لوگ ہائی جیکنگ کے ذریعے ان کو ریلیز کیا گیا تھا، 54 پریزنرز تھے، وہ ساروں کا تعلق کوئی بعد میں الذوالفقار. باقی جو تھی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی، اس نے الیکشن میں حصہ لیا، آج تک وہ زندہ ہے. اور مئی 9 کو آپ نے بنانا ہے، آپ نے جن کے خلاف اب تک تو چلان پیش نہیں ہوا. وہ جو ہے کہ سارے ٹانڈے ملے ہوئے ہیں. مئی 9 اور آج جو ہے اکتوبر کی پتہ نہیں کون سی تاریخ ہے، اور کوئی تو ہمیں بتایا جائے نا. معاملات ابھی چل رہے ہیں نا. نہیں، معاملات آپ کی طرفداری کی ضرورت نہیں ہے کہ معاملات چل رہے ہیں. چلان آیا ہے، اس کا چلان آیا ہے، اس کا سارے معاملات چلان آیا ہے یا نہیں؟ چلان آ جائے گا یا آئے. قانون کہتا ہے 14 دن میں آئے. کتنے 14 دن بیت گئے ہیں مئی 9 سے لے کے آج تک؟ میں صرف کہہ رہا ہوں اگر آپ نے چلانا بھی ہے، وہ جو ہے ملٹری کورٹس کا بات شامی صاحب کر رہے تھے، وہ تو دیکھتے ہیں نا سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتا ہے. ٹیسٹ تو 2 ہیں. یہ باقی جو ہے پروسیجر ایکٹ اور وہ پریکٹس ایک منٹ بات سننے، ٹیسٹ 2 ہیں. آپ الیکشن کے بارے میں کیا کرتے ہیں اور آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات کے بارے میں فیصلہ کیا کرتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ 2 امتحان ہے، لیکن جو آپ بات کریں 9 مئی کی، وہ ایک حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. شامی صاحب آپ کی جانب آؤں گی. بات ہو رہی ہے معاشی پلان دینے کی. نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے وہ جماعت جس نے 16 ماہ میں ملک کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے، بات تو وہ کرتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ سے بجایا، لیکن عوام تو دیوالیہ ہو چکی ہے، ان کے پاس کوئی معاشی پلان ہوگا؟ دیکھیں، ابھی جو بات کہی جا رہی تھی کہ 70 کے انتخابات کے بعد کس نے نتائج کو تسلیم نہیں کیا. بھائی وہ ایک بڑا فریق بھی تھا، جنرل آغا محمد یحییٰ خان، سپہ سالار، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. انہوں نے نتائج کو تسلیم نہیں کیا. انہوں نے بھٹو صاحب کے ساتھ مل کر اس ملک کو تہہ بالا کیا. اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے بارے میں دیکھیے، ہم نے ایاز امیر صاحب نے بھی دستخط کیے ہیں، میں نے بھی دستخط کیے ہیں، سلمان غنی صاحب نے بھی کیے ہیں. 111 جرنلسٹوں نے چیف جسٹس کے نام کھلا خط لکھا تھا کہ ان سب لوگوں کو ان کے لواحقین سے اور وکیلوں سے ملنے کی اجازت دی جائے. اور ہمارے بھائی حفیظ اللہ نیازی صاحب اپنے بیٹے سے مل چکے ہیں. باقی دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے. ہر شخص کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے. بالکل. کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی شخص کو انڈر کسٹڈی رکھ کے تشدد کا نشانہ بنائے یا اس سے غیر قانونی سلوک کرے یا دستور میں دیا گیا جو استحقاق ہے اسے مجروح کرے. اس میں کوئی
दो राय नहीं हो सकती, हम सब एक है इस मामले में। ये बहुत अच्छी लेकिन बात कर ये रहे हैं है शामिर साहब, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन कि किसी को तो इंतखाबात जो हैं, अब इंतखाबात होने हैं, इंतखाबात में भी ये बात बार बार आ चुकी है कि जो पीटीआई है उसको, पीटीआई को खिलाफ कानून जमात करार नहीं दिया गया जी, उसको भी हक हासिल होगा। वजीर आजम ये बार बार निगरान वजीर आजम वज़ीर-ए-आज़म बात कह कर रहे चुके हैं हैं। बारहा। तो जो एक बात इस अब जहां तक नवाज शरीफ साहब के मुआशी प्रोग्राम का ताल्लुक है, देखिए उनके 16 महीने की हुकूमत उनके सामने खड़ी है, और जो हमारे पीटीआई के चेयरमैन हैं उनकी 3.5 साल की हुकूमत उनके सामने खड़ी है। ये पाकिस्तान की लुटिया एक दिन में नहीं डूबी, ठीक है, 16 महीने में नहीं डूबी, एक लंबी कहानी है ये, और इन सारे सियासतदानों को इसका जवाब देना होगा, इसका हिसाब देना होगा। ठीक है। अब नवाज शरीफ साहब अपनी कोशिश करेंगे, अपने ख्वाब दिखाएंगे, दूसरे लोग अपने ख्वाब दिखाएंगे। अब जिनके ख्वाब लोग खरीद लेंगे उनको वोट दे देंगे। लेकिन सवाल ये है ना, वो कोशिश किसके साथ मिलकर कर रहे हैं? वही लोग, उनकी मुआशी टीम में कौन शामिल है? वही इसहाकडार साहब जो पहले आए, सलमान साहब। शामिर साहब, मुझे आगे बढ़ना, वक्त कम है, ये सवाल मैं सलमान साहब के लिए छोड़ ये लोग बाहर तो नहीं जाएंगे ना, एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकते आप इन लोगों को, यहीं के लोग हैं ना। ठीक है, तो यहीं के लोगों पर फिर एतबार किया जा सकता है सलमान साहब? देखिए, मैं अभी पहले भी आपसे जो बात कर रहा था कि लोगों के इश्यूज कुछ और हैं। पहले तो मैं सिर्फ एक लफ्ज़ी बात करूंगा, जिन मिलिट्री कोर्ट्स की बात हो रही है उनको आइन में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, आइन पाकिस्तान के अंदर, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मानती रही हैं। जहाँ तक आप मुआशी प्रोग्राम की बात करते हैं, 3.5 साल की बात भी हो गई, 16 माह की बात भी हो गई। देखें, हुकूमतें जो होती हैं वो डिलीवर करने के लिए होती है। आप कहेंगे जी कि मैं 2017 की बात करता हूँ, उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। वो इसलिए बताते नज़र आ रहे हैं कि जनाब हमारे दौर में डॉलर 104 रुपये का था, पेट्रोल 68 रुपये लीटर था, आटा 35 रुपये किलो था, चीनी 55 रुपये किलो थी। ये 5 साल में हुआ ना, यहाँ तक पहुँचे कि लोगों को पंजाब के अंदर तो ये इशू ही नहीं था आटे दाल का कभी भी। आखिर ये जो महंगाई का तूफान आया है, लोगों की ज़िंदगियाँ जीरन हुई हैं, लोगों के चूल्हे बुझे हैं, ये कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं थी, ये तो तब्दीली सरकार थी या फिर 16 माह की हुकूमत थी। हमें किसी को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। कौम को तो बताया गया था कि 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, कौम को बताया गया था कि 50 लाख घर देंगे, कौम को बताया गया था कि इंतजामी इस्लाहात करेंगे, माजी की बात हुई ना, अब जो आ रहे हैं वो क्या बताएंगे? ये पॉलिटिकल पार्टी, ये लोगों को फैसला करने दें। और ये जो बार बार कहा जाता है ना जी कि इलेक्शन, भाई इलेक्शन का बिगल भी बच जाएगा। पहले कहा गया कि जी शरीफ फैमिली पाकिस्तान की सियासत से खत्म हो गई, फिर यही कहा गया कि जी उनको एनओसी मिल गया, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए। फिर कहा गया जी कि चौधरी परवेज राय का झंडा चलेगा, तो हमजा शहबाज शरीफ बन गया। फिर जहाँ कहा गया वो तो बन चुके हैं। और बात यह कि नवाज शरीफ आ रहा है और वो नवाज शरीफ आ रहा है, वो इनका लीडर था, हमारा लीडर नहीं था। तो बात यह कि उसके पास कुछ होगा तो काम चल जाएगा, और बात यह कि हंसी तो निकल गई है, बिल्कुल काम उसका चल गया है। उनको पता है क्या आज असल में हमारे से बात कोई बन नहीं रही। ठीक है, लेकिन वो कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे? जादू की छड़ी वो घुमाता रहा है, उसने पाकिस्तान के अंदर बिजली कम करके दिखाई थी। मुआशी एजेंडा होगा तो काम चल जाएगा, नहीं तो फिर जो इंजाम क्या होता है। प्लान है नून लीग के पास? ऐसा कौन सा जादू चलाएंगे मईशत ठीक हो जाएगी? वही इसहाकडार साहब है उनके पास। देखिए, प्लान तो भाई फिलहाल तो उनका यही है कि वो खैरियत आफियत वो आएँ और आज़ादी से वो इलेक्शन की कैंपेन या पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ तवज्जो दें। बाकी रहा, हमें तो यही बताया जा रहा है कि जिस दिन वो आएंगे सारे पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। बल्कि मुझे आज एक दोस्त ने कहा कि पाकिस्तान अगला मैच ज़रूर जीतेगा, क्योंकि नवाज शरीफ के आने के बाद होगा, तो लिहाजा वो मैच भी जीतेगा पाकिस्तान। तो लिहाजा हर चीज़ का इक्तिसादी, देखिए देखिए ना, अब इसमें बात यह है कि वो तो एक खुफिया राज है, उनकी आमद की वजह से अल्लाह के फजल से माशरा जो है वो तब्दील हो जाएगा। अब हमें नहीं पता कि माशरे में तब्दीली से फ़ायदा कौन उठाएगा। वही लोग उठाएंगे जो आम तौर पे उठाते हैं, या आवाम की तरफ जाया जाएगा। देखिए, इस वक्त प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम इस बात में लगे रहते हैं कि एक को जस्टिफाई करना है, दूसरे को जस्टिफाई करना है। देखिए, आप मैंने हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है पाकिस्तान की।
مجھے آپ کہیں کہ آپ نے یہ آرگومنٹ بلڈ کرنی ہے فلاں کے حق میں آپ کو ہسٹری میں سے اپنی مرضی کی چیزیں نکال کے ان کے حق میں چیزیں بلڈ کر دوں گا. اب میں نواز شریف کے حق میں پوری ہسٹری کر کے اس میں سے وہ چیزیں نکالوں گا جو ان کے حق میں نہیں ہیں, ان کو میں بھول جاؤں گا. 71 کا بھی یہی ہے. آج 71 میں لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑی زیادتی ہو گئی, لیکن مجھے یہ تو بتائے 1971 میں ویسٹ پاکستان میں جو آج کا پاکستان ہے, کتنے لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ مجیب کو اقتدار دے دو؟ کتنے لوگ تھے؟ صرف چند ایک میوریک قسم کے لوگ. دیکھیے وہ تھے بائیں بازو کے لوگ, لیفٹ آف دی سینٹر لوگ, یا نیپ نے یہ باتیں کہی تھی, نیشنل عوامی پارٹی جو بعد میں ANP بن گئی, اور 26 نومبر 71 کو نیب بین ہو گئی تھی, یحییٰ خان نے نیب کو بین کر دیا تھا. اس وقت مجیب کے حق میں بولنا ویسٹ پاکستان کے اندر, لاہور کے اندر, اس کا مطلب یہ تھا آپ کے پیچھے انٹیلیجنس پڑ جاتی تھی. ٹھیک ہے, آپ تاریخ کے حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں, تاریخ کے حوالے دے رہے ہیں, ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے اسرائیل اور غزہ کے معاملے پر اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. غزہ کی صورتحال پر ہمیں بات کرنی ہے. یاسب, کل ہم ذکر کر رہے تھے کہ امریکی وزیر خارجہ خاصے ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں. اب انہوں نے چین سے مدد طلب کر لیا کہ ایران پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور حزب اللہ کے حملوں کو رکوایا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے معاملہ کہاں جا کر رکے گا؟ دیکھیے, امریکہ جو ہے اور خاص کر کے اینٹونی بلنکن جو وہاں پہ گیا ہے, مکمل طرفداری اسرائیل کی ہے. ان سے وہ جو ہے ایک تھوڑا سا بھی فیئر مائنڈڈنس ان سے آپ امریکیوں سے آپ توقع نہ کریں. جب اسرائیل کی بات آتی ہے تو ان کے عقل پہ سب پہ پردے جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں, اور بالکل ون سائیڈڈ ایک پارٹی بن کے وہ کر رہا ہے. تھوڑے سی آوازیں ہیں جو مسلم دنیا میں اس کے خلاف اٹھ رہی ہیں مؤثر. ایک تو فارمیلٹی وہ جو ہے رسمی کارروائی ہے, پر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت, ہمارا کیا سٹینڈ ہے؟ ہمارے سوائے رسمی بیانات کے ایک عوامی جوش جذبہ, ہماری جو حکمرانی کا سارا طرز ہے وہ کس چیز سے خائف ہے, کس چیز سے ڈرا ہوا ہے کہ عوام جو ہے اپنا ایک وہ جو گرم لہو ہے اس کا اظہار کریں تو عوام کے لفظ سے وہ بس سارے وہ خائف ہیں. میں نے کل بھی ذکر کی, کل یہاں ذکر ہوا, آج جماعت اسلامی کا جلسہ نہیں دیکھا آپ نے؟ انہوں نے بڑی ان کا ہے بھرپور جلسہ کیا ہے. جماعت اسلامی کا ہے, پر ایک جو زیادہ جو ہے جماعت اسلامی ٹھیک بات کر رہی ہے, لیکن ایک جماعت اسلامی چھوٹی جماعت ہو کے رہ گئی ہے. یہاں پہ وہ جو اریسٹ کیے تھے کل پرسوں, بڑی شرمناک بات تھی لاہور پریس کلب کے سامنے, یہاں پہ قریب ہی شملہ پھاڑے کے. پر ایک ہونا چاہیے, اظہار ہونا چاہیے, جو پاکستان کا مؤثر ایک آواز ہونی چاہیے. ہم امریکہ سے کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہیں؟ امریکہ کے کیوں ہم اتنا خائف ہیں؟ جنہوں نے اشارہ کیا تھا کہ پاکستان میں یہ سیاسی تبدیلی ہونی, وہ کون تھے؟ امریکی تھے. اور ہم آج کل جو ہے وہ نام لینے سے قاصر ہیں, ہم بات کرنے سے قاصر ہیں. ہمیں کیا ہے, ہم نے کیا دیکھا, کیا ہوا؟ ہمارا جو ایک مؤثر کردار مسلمان دنیا میں ایران کا ہے, حزب اللہ کا ہے, حماس ہے جو سب کچھ ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہماری جانب سے ایک مؤثر کردار کیوں نہیں سامنے آ رہا ہے؟ شامی صاحب, آپ سے جانوں گی اس جنگ کے دائرہ کار کو بڑھانے سے روکنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے, ابھی تو سعودی عرب بھی سرگرم ہے اور OIC کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے, اور پاکستان بھی ان سب کوششوں میں شریک ہے. لیکن عوامی سطح پر جہاں تک غم و غصے کا تعلق ہے, کل جمعے کی نماز کے بعد تو جگہ جگہ مظاہرے ہوئے ہیں, اور سب سے بڑا مظاہرہ کہہ لیجئے یا سب سے بڑی گیدرنگ وہ پشاور میں ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے مولانا مفتی محمود کانفرنس سے خطاب کیا ہے پشاور میں, اور اتنا بڑا اجتماع تھا کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے آپ. دیکھیں تو صحیح, کیمرے کی آنکھ اسے سمیٹنے سے قاصر تھی. اس میں فلسطین کے سفیر گئے ہیں, اور اس میں خالد مشل نے تقریر کی ہے, اور
اس کے ویڈیو لنک کے ذریعے سے، اور لوگوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ اور فلسطین کے حق میں آواز بلند کی ہے، تقریریں کی ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ ہماری بھائی سیاسی جماعتیں ہیں جو متحدہ محاذ بناتی ہیں طرح طرح کے، اور کٹھی ہوتی ہیں جمہوریت کے نام پر، کبھی کسی دوسرے نام پر۔ کاش یہ اب کوئی کال دیتا، کوئی پی ٹی آئی آگے بڑھ کر کال دے دیتی، کوئی نون لیگ دے دیتی، کوئی پیپلز پارٹی دیتی کہ آؤ بھائیو سارے کٹھے ہو جاؤ، ہم اسلام آباد میں مظاہرہ کریں گے مل کر، یا کراچی میں کریں گے، لاہور میں کریں گے۔ تو یہ پتہ نہیں ان کو سانپ کیوں سوکھا ہوا ہے، یہ تو ہر ایک سے ہمیں جواب لینا چاہیے نا۔ لیکن جو بات یعنی جمعیت علماء اسلام نے بھی اور جماعت اسلامی نے بھی اپنے حصے کا کام کیا ہے، اپنی بساط سے بڑھ کر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان جو ہے بہرحال اب جو بین الاقوامی طور پر تو وہ کھڑا ہوا ہے عالم اسلام کے ساتھ، اور ایران کا دباؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ سعودی عرب نے اپنے جو معاملات معطل کر دیے ہیں سارے اسرائیل کے ساتھ، اور اسی طریقے سے پورے عالم اسلام میں، بلکہ پورے امریکہ میں، یورپ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ایگزیکٹلی، ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو جذبات میں تو آگ لگی ہوئی ہے، لیکن لیڈ کرنے والا کوئی نہیں، لیڈرشپ کا فقدان دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان میں مذہبی جماعتیں زیادہ پیش نظر آ رہی ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کی جانب سے چپ سادھی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سلمان صاحب، ابھی سوال اٹھایا گیا کہ پاکستان کا مؤثر کردار کیوں نہیں نظر آ رہا، اسپیشلی مذہبی جماعتیں تو ہمیں پیش نظر آ رہی ہیں، سیاسی جماعتیں کیوں خاموش ہیں اس معاملے پر؟ دیکھیں، وہ جو کہا گیا نا کہ چھوٹی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں، ہمیشہ جو عالم اسلام کے کاز ہیں اس میں چھوٹی جماعتوں نے بڑا رول ادا کیا ہے، اور تلخ حقیقت یہ ہے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جی سیاسی جماعتیں کیوں اس میں بڑا رول ادا نہیں کر رہی، اس لیے کہ پاکستان کے اقتدار کے اتار چڑھاؤ میں، اقتدار کے بنانے اور ہٹانے میں کچھ فورسز، اور میں نے کل بھی ختم ہوتے ہوئے کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے ہی ناراضگی ہم مول نہیں لے سکتے، تو اور کیا ناراضگی مول لیں گے۔ پاکستان کا ماضی کے اندر بہت بڑا رول رہا ہے انہی ایشوز کے حوالے سے، ہم کہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ خورشید قصوری صاحب سے، شمشاد احمد خان، ان لوگوں سے میں نے کہا انہوں نے کہا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ پاکستان عالم اسلام کی نیوکلیئر پاور ہے اور پاکستان کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ابھی جو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کا ذکر کیا ہے، امریکہ سے آپ کیا توقعات رکھتے ہیں کہ وہ ٹونی بلنکن جب اسرائیل گئے تو انہوں نے کیا کہا وہاں پر جا کے؟ انہوں نے کہا میں سیکرٹری آف اسٹیٹ کی حیثیت سے نہیں آیا، میں ایک یہودی بن کے آیا ہوں۔ اچھا، اور وہ یہودیوں کے بارے میں وہ ہٹلر نے کہا تھا، اسے مار مار کے ان کا کچومبر نکال دیا تھا، کچھ اس نے چھوڑ دیے تھے۔ اس نے کہا میں نے یہ اس لیے چھوڑ دیے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ میں نے ان کو مارا کیوں تھا۔ اب یہ جتنی سفارتی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کہ جتنی اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ ظلم، بربریت اور قتل و غارت میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس ساری ایکٹیویٹی میں دیکھیں، جنگ بندی کی بات آپ نے کہا کہ چین سے مدد طلب کر لی، بات یہ کہ امریکہ پورا فریق ہے یہ ساری، اور وہ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے، انسانیت کی بات کرتے تھے، ہاں ایک میں ضرور کہوں گا کہ جمعے کے روز ہم گلہ کر رہے تھے کہ مہذب دنیا نے تو کھڑی ہوئی ہے، مہذب ممالک نہیں کھڑے ہوئے، عالم اسلام کے حکمران کھڑے نہیں ہوئے، لیکن یہ تحریک پیدا ہوئی ہے اور وہ ٹھیک کہا ہے۔ یہ جو کانفرنس پشاور میں تھی، یہ ایکچوئل مفتی محمود کانفرنس تھی، انہوں نے اسے کنورٹ کیا فلسطین کانفرنس میں۔ کراچی کے اندر جماعت اسلامی نے بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے، تو مذہبی جماعتوں نے ہمیشہ لیڈ لی ہے۔ اب یہ پاکستان کے عوام، دیکھیں پاکستان کے عوام بڑے جذباتی ہیں اس ایشو کے حوالے سے، آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ بھی رکنے والا نہیں ہے اور اس معاملے نے آگے کی طرف چلنا ہے۔ لیکن یہ میں بتا دوں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ حماس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، یہ کریڈٹ تو اس کا ہے اور اسے دینا چاہیے، لیکن چین ڈاکٹر صاحب ایک بین الاقوامی امن کانفرنس کا مطالبہ کر رہا ہے، کیا ایسی کانفرنسز سے جنگ بندی کروائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے پتہ نہیں کانفرنس کب ہوگی اور ہوگی بھی کہ نہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کے، چین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر اسرائیل سے بھی بات کریں تو جنگ بندی ہو سکتی ہے، حماس بھی جنگ بندی کے لیے تیار ہوگا اور
اسرائیل بھی ہو، اور اسرائیل اس وقت تک تیار نہیں ہوگا جب تک امریکہ نہیں اس کو اسپیسیفکلی کہے گا، اور امریکہ ابھی نہیں کہے گا، ابھی چند دن کچھ ہفتہ اور دے گا۔ دیکھیے میں نے کل بھی پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ ماضی کا ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب بھی حماس نے کوئی کارروائی کی ہے، اسرائیل کو امریکہ اور مغربی طاقتیں ٹائم دیتی ہیں، ہفتہ 10 دن، تقریباً 2 ہفتے، کہ وہ جو تباہی مچانا چاہے، جو غزہ کا علاقہ ہے، جو اوور پاپولیٹڈ علاقہ ہے، ان کے سیولین انسٹالیشن، ان کی یوٹیلیٹی کی انسٹالیشن، ان کی فوڈ، پانی، بجلی، ہسپتال اور سیولین پاپولیشن خوف پیدا کرنے کے لیے تباہ و بربادی پھیلاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ سیز فائر ہو جاتی ہے۔ اس دفعہ ایڈیشنل فیکٹر جو ہوا ہے وہ ہے ہاسٹیجز کا، جس کی وجہ سے امریکہ زیادہ پریشان نظر آتا ہے، لیکن اس کے لیے سیز فائر کے لیے دونوں طرف سے ریسٹرینٹ کی جو ہے ضرورت ہوگی، اس کے بغیر وہ ایسا نہیں ہوگا۔ لہذا انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی رہے گی، ہوتی رہی ہیں، لیکن فی الحال جو ہے یہاں پہ دیکھیے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کو غزہ میں پہنچانا ضروری ہے۔ اسی کے لیے مسلمان ممالک یہ کر سکتے تھے، پاکستان کر سکتا تھا کہ وہ آفر کرتا کہ ہم فوڈ اور دوسرا میٹیریل اویلیبل کر رہے ہیں، پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے وہ دوسری بات ہے، لیکن دیکھیے ایک سٹیج تھی جب پاکستان نے مسلمان ملکوں کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا، وہ 60s کا دور تھا۔ اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں کس کس ملک کی آزادی کے لیے پاکستان نے ہمت کی۔ 60s کا دور تھا، وجہ یہ تھی کہ 60s میں پاکستان کا ڈپلومیٹک کلاؤڈ تھا انٹرنیشنل فورسز کے اندر۔ پھر پاکستان نے سوویت ملٹری انٹرونشن افغانستان میں جب ہوئی تو اس وقت بھی ایک کردار ادا کیا، اگرچہ بعد میں پاکستان کو اس کی قیمت بھی دینی پڑی، لیکن ایک اہم کردار ادا کیا، اس وقت بھی حیثیت بہتر تھی۔ آج جب ہم پیسے کو محتاج ہیں، آج جب ہم آپس میں لڑنے سے باز نہیں آتے اور کشکول ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، اور ہمارے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی یہی کام کرتی پھر رہی ہے، تو ہم اس حیثیت میں نہیں ہیں، اس مقام پہ نہیں ہیں کہ کچھ ہم کب بات کر سکیں۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔